بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور انسانی مقصد حیات۔ بنیادی طور پر اس موضوع کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا تو کہ انسانی مقصد حیات کیا ہے، اور دوسرا روزہ اس مقصد حیات کو پانے کے لیے کس طرح ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ انسانی مقصد حیات کے بارے میں اگر ہم غور کریں اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں تو اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر گروہ میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی مقصد حیات بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور پھر اس عبادت سے کیا مطلوب ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چلے، نیکی کی راہ استعمال کرے، برائی سے بچ جائے اور صحیح اور جائز کاموں میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ یہی پورا عبادت کا مقصد ہے اور یہی الٹیمیٹ انسانی مقصد حیات ہے۔ اور اسی لیے عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے کہ انسان نیکی کی راہ پر چل جائے اور اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے وساوس سے دور کر لے۔ کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اعمال ایسے ہیں کہ جو برے لوگوں کے اعمال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا باقی چیزوں کے اندر، تو وہ پھر عبادت کے اصل روح کو نہیں پہنچا، وہ انسانی مقصد حیات سے ناواقف ہے۔ کیونکہ عبادت تو سکھاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، صراط مستقیم پر چلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے رسولوں نے حکم دیا ہے، اس کو بجا لایا جائے۔ تو یہ ایک عمومی طور پر عبادت کا مقصد ہے۔ اب اگر ہم خصوصی طور پر مختلف عبادات کو دیکھیں، نماز ہے جیسے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی کہ نماز، یہ عبادت، اس کی روح سے اگر اس کو ادا کیا جائے گا تو انسان کو وہ غلط کاموں سے روک دے گی، برائی کے کاموں سے روک دے گی۔ عبادت کا ایک انسان کے اوپر یہ اثر ہوگا۔ اسی طرح ہم حج کی بات کو دیکھتے ہیں، وہ بھی پوری کی پوری اس میں جو فلسفہ یہ ہے کہ انسان تقوی کی زندگی کو اختیار کر لے، برائی سے بچ جائے، کسی قسم کی لڑائی سے، جھگڑے سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے، یہ مقصد ہوتا ہے اس عبادت کا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان مختلف مناسک کر رہا ہے، مختلف اعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو اس عبادت کے ذریعے سے صراط مستقیم پر چلنے کی دراصل ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ حج کے مہینے معلوم ہے، تو جو حج کرے تو اس کو چاہیے کہ نہ تو حج کے دوران فسق و فجور کرے، نہ گالی دے، نہ بے حیائی کام کرے، اور نہ ہی کسی سے لڑائی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ جو بھی حج کے دوران نیک کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم ساتھ اپنے زاد راہ لے لو، یعنی کہ سامان سفر لے لو، اور بہترین سامان سفر وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ روش پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کو برائی سے ہٹا دے، دور کر لے اور نیکی کی راہ پر چلا دے۔ تو یہی
اس طواف سے، سعی سے، مناسک حج و عمرہ سے مقصود ہے۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کو لیں، زکوٰۃ اگرچہ ایک مالی عبادت ہے، اس میں انسان ایک اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ جو نصاب کو پہنچ گیا ہے وہ پھر مستحق فرد کو زکوٰۃ کی صورت میں دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے تزکیہ کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پاکیزہ مال سے جب وہ کھاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کا پھر اس کے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جسم کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر نیکی کی چیزوں کو قبول کرتا ہے، یعنی کہ پاکیزہ مال سے جب اس کا جسم نشو و نما کر رہا ہے تو خود بخود اس کے اندر ایک بھلائی کی کیفیت، نیکی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پاکیزہ اور حلال اور طیب مال کا فلسفہ ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ تو اس طرح جو بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ انسانی مقصد حیات یہ ہے کہ انسان عبادت کرے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے، صراط مستقیم پر چلے۔ اب آئیے روزے کو دیکھتے ہیں۔ روزے کا بھی بعین ہی یہی مقصد ہے، اس عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اول و آخر اس سے مطلوب ہی تقوی ہے، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی کی روش اپنے اندر پیدا کر لو۔ تقوی یہ ہے کہ انسان چاہے رمضان ہو، روزہ ہو یا غیر رمضان ہو، وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا لے اور نیکی کی راہ پر چلا دے، یہ تقوی ہے، اور یہی بنیادی طور پر روزے کا مقصد ہے، رمضان کا مقصد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے حوالے سے ہی دریافت کیا تھا، اور پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے جگہ سے گزرے ہیں جس میں خاردار تارے ہوں، خاردار کانٹے ہوں، تو اس وقت آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ان کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچا کر گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی مثال تقوی کی ہے کہ انسان اپنی پوری حیات کو، اپنے ماہ و سال کو، اپنی زندگی کو، اس سفر کو اس طرح گزارے کہ اس کے دامن پر برائی کا، گندگی کا، نافرمانی کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں، حسنات ہی حسنات ہوں۔ تو یہ تقوی کی مثال ہے، اور روزے سے ڈائریکٹلی اسی کو ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی کو اپنانے کے قابل ہو جائیں جس میں صراط مستقیم پر چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہو۔ انسان سارا سال رمضان کے علاوہ مختلف اس کے اوپر مراحل آتے ہیں، شیطانی وساوس آتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایسے ادوار گزرتے ہیں جس میں نیکی کا جو پس منظر ہے، نیکی کا جو ماحول ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دوبارہ نیکی کے ماحول میں لانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ روزے کا مہینہ آتا ہے، تاکہ وہ جو اپنی اس ڈگر سے ہٹ گیا تھا، صراط مستقیم سے تھوڑا سا ہٹ رہا تھا، دوبارہ اس کو ٹریک پہ لایا جائے، دوبارہ اس کو تقوی کی لائن پر لے کر آیا جائے۔ تو اس لیے ہر سال رمضان آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور یہی عبادت کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور یہی در حقیقت مقصد حیات ہے کہ انسان اپنے زندگی کو
اس طرح بسر کرے کہ اس کے دامن میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شائبہ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے تو وہ سرخرو ہو جائے اور اس کے اجر و ثواب سے وہ بہرمند ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کو اور رمضان کو اس کے صحیح مقاصد کے تحت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.